الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا اعلانیہ دشمن ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تسبیح، تحمید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، کہ جو خالق و مالک، ساری کائنات کا مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل سید کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، کہ جو پیغمبر رحمت علیہ الصلاۃ والسلام ساری کائنات کے لوگوں کے لیے رہبر اور رہنما ہے۔ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنا حرام ہے، بعین ہی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس کے علاوہ مخلوق میں سے کسی دوسرے کی غیر مشروط طور پر اطاعت اور فرما برداری کرنا بھی حرام۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد جب امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو اس وقت دنیا میں 4 بڑی مذہبی جماعتیں موجود تھیں۔ ایک یہودی تھے، دوسرے عیسائی تھے، تیسرے مشرکین مکہ تھے، اور چوتھی خود مسلمانوں کی جماعت تھی، امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی امتی۔ ان چاروں کا ہی دعویٰ اللہ پر ایمان لانا اور اللہ وحدہ لا شریک کے احکام کو قبول کرنے کا تھا۔ حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے تو یہاں تک بھی دعویٰ کر دیا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ کچھ نے یہ تک کہہ دیا کہ لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا، کہ ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ لیکن ان سب کے ان دعاوی کے اور دعووں کے باوجود اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ کسی کا دعویٰ، کسی کا نام، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ پاک کے ہاں دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ جو شخص بھی اسلام کو بطور دین کے اپنائے گا، اختیار کرے گا، اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، کسی گروہ سے ہو، کسی علاقے سے ہو، وہ اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں پسندیدہ ہے، محبوب ہے، پیارا ہے، کیونکہ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو ہی بطور دین کے پسند کیا۔ بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے وارننگ دیتے ہوئے
ان تمام لوگوں کو جو اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی دوسرا جنت میں نہیں جائے گا، ارشاد فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ یاد رکھیے جو بھی انسان میرے پاس اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کے آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اس وقت کہ جب انسان اللہ کے حضور حساب دے رہا ہوگا اور اس کا یوم حساب ہوگا، یہ اپنی دنیا کی جمع پونجی لے کر جب پیش کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اس میں اسلام نہیں ہوگا، اسلام کے علاوہ جو کچھ بھی لے کے آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ قبول نہیں کیا جائے گا تو یہ انسان خسارے میں پڑ جائے گا، کیونکہ اب اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہوگا یہ اپنا عقیدہ تبدیل کر سکے یا صحیح کر سکے، یا اپنے اعمال کو درست کر سکے، یا اپنے ان اعمال کا متبادل کوئی پیش کر سکے۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ جب اس وقت تمہارے پاس یہ موقع نہیں ہوگا اور اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کے جانے والا انسان خسارے کا شکار ہو جائے، تو لہٰذا اس دنیا میں تمہارے پاس وقت ہے، تمہارے پاس موقع ہے، اس کو غنیمت سمجھو، اسلام کو بطور دین کے اپناؤ، قبول کرو، تسلیم کرو۔ صرف یہیں پہ بس نہیں بلکہ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کی تعلیمات کو پورا کرو، اس پہ مکمل طور پر عمل کرو۔ اگر آپ مسجد میں ہیں، آپ اسلام کی تعلیمات کو اپنا رہے ہیں کہ نماز کے لیے آپ آئے ہیں، آپ نے وضو کیا اسلام کا حکم سمجھ کے، آپ آگے قبلہ رخ ہو گئے اسلام کی تعلیم سمجھ کے، آپ نے اپنے ٹخنوں کو ننگا کر لیا اسلام کا حکم سمجھ کے، آپ قبلہ رخ ہو گئے، آپ نے نماز ایک خاص طریقے سے پڑھی اور عبادت کا ایک خاص طریقہ اپنا لیا اسلام کی تعلیم سمجھ کے۔ اور اگر آپ نے کسی دوسرے بھائی کو دیکھا کہ وہ کسی ایک موقع پر، کسی ایک جگہ پر اسلام کی تعلیمات کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ اس کی اصلاح کرتے ہیں، صف میں کھڑے ہیں، آپ اپنے دائیں بائیں بھائی کو توجہ دلاتے ہیں، ابھی پاؤں سے پاؤں ملا لیں، کسی کی شلوار پینٹ پاجامہ اس کا ٹخنوں سے نیچے ہے، آپ اس کو توجہ دلاتے ہیں، اس کو اوپر اٹھا لیں۔ یعنی آپ کی پوری کوشش ہے کہ اس مسجد کی حدود میں آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ اسلام کی تعلیم کے مطابق۔ میرا تمہارا رب میرے سے اور تم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے، جب مسجد سے باہر جاؤ پھر بھی تمہاری زندگی اسلام کی تعلیم کے مطابق ہی گزرنی چاہیے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، دکانداری کر رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، یا کسی دوسرے سے معاملات طے کر رہے ہیں، بھلے سے آپ گھر میں ہیں، مارکیٹ میں ہیں، بازار میں ہیں، آپ کو چاہیے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کی تعلیمات پر پورے عمل کرو، پورا اس کو اپناؤ، اسلام کا کوئی مسئلہ بھی جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں۔ مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ نقل کیا کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن سلام رضی اللہ تعالی اور ان کے دوسرے رفقا جب مسلمان ہوئے، پہلے یہ یہودی مذہب پر تھے اور یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا تھا، اونٹنی کا دودھ نہیں پیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ ان پر حرام نہیں کیا گیا تھا، لیکن خود انہوں نے اپنے مذہب میں یہ بات اختیار کر لی اور اس کو اپنے آپ پر حرام کر بیٹھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو دیکھا دیکھی مسلمان نہیں ہوئے، حضرت عبداللہ بن عمر بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے، تورات، انجیل، زبور کے بیک وقت حافظ تھے، پوری تحقیق کر کے اور پورے دلائل کے ساتھ پرکھ کر پھر یہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے۔ لیکن مسلمان ہونے کے بعد
انہوں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، اونٹنی کے دودھ کو پسند نہیں کیا، اللہ وحدہ لا شریک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تمہیں اسلام لانے پہ کسی نے مجبور نہیں کیا، تم اپنی مرضی سے تحقیق کر کے دلائل کے ساتھ پرکھ کر سمجھ کر مسلمان ہوئے ہو، جب مسلمان ہو گئے ہو اب تم پر یہ فرض ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو پورا کرو۔ جس چیز کو اسلام نے حلال قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھو، جس چیز کو اسلام نے حرام قرار دیا اسے حرام سمجھو۔ اب آپ ذرا میرے بھائیوں غور فرمائے، کسی بھی مسلمان کے لیے اونٹ کا گوشت کھانا کوئی ضروری فرض لازم نہیں ہے، اونٹنی کا دودھ پینا کوئی ضروری فرض اور لازم نہیں، لیکن جب اسلام نے ان کو حلال اور جائز قرار دیا ہے تو کسی مسلمان کو اس بات کا حق میں کہ اس کو حرام سمجھے، پھر ان سے نفرت کرے۔ اب اگر کوئی ایسی چیز کہ جو اسلام میں جس کو اپنانا اور عمل کرنا ضروری بھی نہیں، انسان اس کو اپنی مرضی کرتے ہوئے چھوڑ نہیں سکتا، اس سے نفرت نہیں کر سکتا، اس میں سستی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، تو ہم سارے سوچ سکتے ہیں نا کہ ایسے معاملات، ایسی چیزیں، ایسے اعمال کہ جو اسلام میں کرنے لازم اور ضروری ہیں، جن کے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا، ان کو انسان کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اگر یہ 5 چیزیں موجود ہوں گی تو بندہ مسلمان ہے، اگر یہ 5 چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی انسان انکار کر دے تو اس کا اسلام ہی نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں۔ سب سے پہلے کلمہ توحید، اللہ وحدہ لا شریک کو وحدہ لا شریک سمجھے، وہ ذات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی صفات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ پھر کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلے ایک آدمی پر عمل فرض ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ اب اگر پہلے بندہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو، اب اس وقت کسی نہ کسی نماز کا وقت ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد جس نماز کا وقت ہے وہ نماز اس پر فرض ہو۔ اور اگر کسی انسان نے ایسے وقت میں کلمہ پڑھا کہ جب نماز کا وقت نہیں ہے، سورج نکلنے کے بعد زوال کے وقت تک دوپہر سے پہلے کلمہ پڑھتا ہے، تو تب بھی سب سے پہلے جو اس پر عمل فرض ہوگا وہ نماز کا ہے، کیونکہ اس کے بعد ظہر کی نماز آئے گی۔ روزہ اس وقت فرض ہوگا جب رمضان کا مہینہ آئے گا، زکوٰۃ اس وقت فرض ہوگی جب اس کے پاس مال اتنا ہوگا اور سال گزرے گا، حج اس وقت فرض ہوگا جب حج کا مہینہ اور اس کے دن آئیں گے اور اس کے پاس اسباب اور وسائل بھی ہوں گے حج کرنے کے۔ لیکن سب سے پہلا عمل تو نماز ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اور پھر ہم سارے اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم نمازیں ساری پڑھتے ہیں، پوری نمازیں ہم ادا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا تو حکم یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ کہ ساری نمازیں پڑھو۔ پھر ساری نمازوں میں سے بھی نماز کو اس طرح سے پڑھو جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سکھایا ہے، یہ بھی ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ ایسا نہیں کہ نماز کو انسان اللہ کا حکم سمجھے، اسلام کا رکن سمجھ کے ادا کرے، لیکن اس کو کرے اپنی مرضی کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص نماز جیسا عمل بھی اپنی مرضی کے ساتھ اس کو ادا کرتا ہے، اس میں عمل دخل دیتا ہے، تو یہ یاد رکھیے اس نے اسلام کی تعلیمات کو پورا نہیں اپنایا، اس نے اسلام کے احکام پر پورا اور مکمل عمل نہیں کیا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک آدمی مسجد میں آیا، فصلی فی ناحیۃ المسجد،
مسجد کے ایک کونے میں آ کے نماز پڑھتا ہے، نماز سے فارغ ہوا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری دیتا ہے، فسلم علیہ، اور آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہے، فرد علیہ السلام، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور ساتھ ہی حکم فرما دیا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ اس نے نماز پڑھی، مسجد نبوی میں پڑھی ہے، لیکن اس صحابی رسول نے یہ بات سمجھی کہ میری نماز میں کوئی ایسی کوتاہی، کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہیں تھی، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے میری ساری نماز کو رد کر دی۔ حالانکہ اس نماز میں کچھ صحیح چیزیں بھی تو تھیں، لیکن کسی ایک غلطی کی وجہ سے ساری کی ساری نماز رد ہو گئی۔ اب اس کی کمال اطاعت اور فرما برداری ہے کہ اس نے کوئی عذر نہیں کیا، کوئی بہانہ نہیں کیا، اسی وقت اٹھتا ہے، دوبارہ جا کے پھر نماز پڑھتا ہے۔ جب دوبارہ نماز پڑھ کے آیا، پھر اس نے سلام عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا، اور حکم پھر وہی ہے کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ اب یہ شخص 3 یا 4 دفعہ نماز پڑھتا ہے، تیسری یا چوتھی دفعہ جب یہ حاضر خدمت ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے یہی حکم ارشاد فرمایا، تو پھر عرض کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ میں نماز کو صحیح طریقے سے ادا کروں، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میری نماز میں غلطی کہاں ہو رہی، آپ مجھے نماز سکھا دیجئے، مجھے بتا دیجئے، میری غلطی کی اصلاح کر دیجئے تاکہ میں اپنی نماز درست پڑھوں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نماز کا طریقہ بتایا، اور جو اس کی کوتاہیاں تھیں ان کی نشاندہی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وضو کر کے آتے ہو، قبلہ رخ ہو جاؤ، تکبیر کہو، پھر اس کے بعد قرات کرو، اور آپ نے فرمایا جب تو رکوع کرے نا تو پھر ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، اس طرح پورے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا ہے کہ تو اپنے رکوع والے عمل پر مطمئن ہو، بڑا ٹھہر کے، ایسا نہیں کہ معمولی سا جھکا ہے، گھٹنوں کو ہاتھ لگایا پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ فرمایا ثم ارفع راسک من الرکوع، پھر رکوع سے اپنے سر کو اٹھانا ہے، حتی تعتدل قائما، حتیٰ کہ تو بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں حتی یرجع کل فقار مکانہ، کہ ہر ہڈی، ہر جوڑ اپنی جگہ پر فٹ ہو جائے، سیٹ ہو جائے، واپس پلٹائے۔ اور تیسری حدیث میں آپ نے اس کی تشریح فرمائی حتی تطمئن قائما، کہ بالکل سیدھے کھڑے ہونا ہے حتیٰ کہ تم مطمئن ہو جائے پورے اطمینان کے ساتھ۔ فرمایا پھر اس کے بعد سجدہ کرنا، سجدے کو بھی اسی طرح اطمینان کے ساتھ کرنا، پھر سجدے کے بعد بیٹھنا ہے تو پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے وہ بھی اسی طرح اطمینان اور سکون کے ساتھ، دوسرے سجدے کے بعد اٹھ کر پھر اطمینان سے بیٹھنا ہے۔ اب اگر ایک رکعت سے زائد والی نماز، رکعت والی نماز ہے تو پھر اٹھ کے کھڑے ہونا ہے اور باقی اپنی ساری نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، جس طریقے سے میں نے تجھے ایک رکعت پڑھنے کا طریقہ بتایا نا، اپنی باقی ساری نماز اسی طریقے سے پوری کر۔ اب اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ صحابی رسول جو نماز ادا کر رہے ہیں اس میں اطمینان نہیں تھا، سکون نہیں تھا، اعتدال نہیں تھا، بس جلدی جلدی نان سٹاپ اس نے تیز رفتار نماز پڑھی، نہ رکوع صحیح سے کیا، نہ سجدہ صحیح سے کیا، نہ قوما اور جلسہ درست ہوا، اور اس نے سمجھا کہ میں نے یہ نماز ادا کر لی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی نماز کو جو اس طرح تیز تیز اور جلدی جلدی پڑھتا ہے اور کسی رکن کو سکون کے ساتھ ادا نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو منافق آدمی کی نماز ہے جو صرف خانہ پوری کے لیے آ گیا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ منافق کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اذا قاموا قاموا کسالى، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں،
لاپرواہی سے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایک روٹین کے ساتھ ارکان ادا کر کے چلے جاتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان ارکان کی ادائیگی کا تقاضا کیا ہے اور یہ ان کا حق کیا ہے کہ کس طرح میں نے اس کو ادا کروں۔ اور آخر میں صرف یہی توجہ دلانا چاہوں گا، دیکھیے صحابی رسول ہے جس کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کے لیے معیار بیان فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا ان کے بعد قیامت تک آنے والے لوگ اگر اس طرح ایمان لائیں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان ہے تو پھر وہ لوگ ہدایت والے ہیں، ورنہ ہدایت والے نہیں ہو سکتے۔ اور نماز کہاں پڑھ رہا ہے؟ مسجد نبوی میں، جہاں ایک نماز پڑھی جائے تو 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت۔ اب صحابی رسول ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن ایک معمولی سی کوتاہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ساری نماز کو رد کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم ساری نماز ہی سنت کے خلاف پڑھیں، اگر ہم ساری نماز ہی شریعت محمدیہ کی تعلیمات کے خلاف پڑھیں، اگر ہم ساری نماز ہی اسلام کے احکام کے مطابق ادا نہ کریں، تو پھر سوچئے ہم نہ مقام و مرتبے میں کسی سے ابھی کے برابر ہو سکتے ہیں، نہ ہماری یہ مسجد نبوی کے برابر ہو سکتے ہیں۔ اگر صحابی رسول مسجد نبوی میں نماز پڑھے، ایک مسئلے میں سنت کی میں کوتاہی ہو جاتی ہے عمل کرنے میں، تو ساری نماز رد ہو جاتی ہے، تو ہماری نمازوں کا کیا بنے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو، اسلام کی پوری تعلیمات کو اپناؤ، ساری نمازیں پڑھو اور ساری نماز شروع سے آخر تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا، اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہمیں اس کو اپنانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اپنے عقائد کی بھی اعمال کی بھی اصلاح کرنی چاہیے، اور زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کی تعلیمات کو اور اسلام کے احکام کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک مجھے بھی، آپ سب بھائیوں کو بھی قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پہ کما حق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر